السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کے صرف 3 اشعار ہی ہمیں مل سکے ہیں، اور اس کا پہلا شعر ہے: جنوں تہمت کشے تسکین نہ ہو، گر شادمانی کی، نمک پاشے خراش دل ہے، لذت زندگانی کی۔ تہمت کش کا مطلب ہوتا ہے تہمت اٹھانے والا، یعنی جس پر کوئی تہمت لگائی جائے۔ تہمت کہتے ہیں ایک ایسا الزام لگانا جس کی سچائی کچھ نہ ہو۔ نمک پاش کہتے ہیں نمک چھڑکنے والے کو، اور خراش کہتے ہیں زخم کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے خوشی کرتا ہوا پاؤ تو اس سے میرے جنون پر آرام اور سکون کی تہمت نہیں لگنی چاہیے۔ میں جو عارضی خوشی کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی تکلیف زیادہ سے زیادہ محسوس ہو، کیونکہ خوشی کے بعد رنج اور غم قدرتاً زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی میں تھوڑی سی لذت اگر محسوس کرتا ہوں تو میرا جو ہے زخم دل پر نمک چھڑکنا ہے تاکہ درد اور بڑھ جائے۔ یہ آرام اور سکون کی کوشش نہیں بلکہ احساس رنج کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سعی آزادی، ہوئی زنجیر موج آپ کو فرصت روانی کی۔ کشاکش کہتے ہیں کھینچ تان کو، یعنی کشمکش کو، اور سعی کہتے ہیں کوشش کو، اور موج آپ کہتے ہیں پانی کی موج کو، یعنی پانی کی لہر سمجھ لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کی کھینچ تان اور کشمکش سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کیوں کر کامیاب ہو سکتی ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے لہر کی مثال ہے، اسے رواں ہونے یعنی چلنے کا جو ہی موقع ملا وہی اس کے لیے ایک زنجیر بن گیا، یعنی اس نے زندگی کی کشمکش سے نکل جانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش اسے مزید جڑ کر لینے کا باعث بن گئی۔ ویسے بھی دریا یا سمندر میں لہروں کو دیکھا جائے تو ان کی شکل زنجیر سے بالکل ملتی جلتی نظر آئے گی۔ وہ رواں تو اس لیے ہوئی کہ زندگی کی الجھنوں سے نجات پائیں، مگر وہی روانی ان کے لیے زنجیر بن گئی۔ اب خواتین و حضرات یہ دیکھیے، یہ مرزا غالب کا مشاہدہ ہے۔ یعنی ایک عام آدمی اگر دریا یا سمندر میں یا نہر میں کوئی لہر دیکھے گا اور اس طرح لہروں کی زنجیر دیکھے گا تو شاید وہ اس کو اس طرح نہ سوچ پائے، اور یہی چیز مرزا غالب کو دوسرے شاعروں سے زیادہ ممتاز بناتی ہے۔ اگلا شعر ہے اور آخری شعر ہے اس کا: پس مردن بھی دیوانہ زیارت گاہے طفلاں ہے، شرار سنگ نے تربت پہ میری گل فشانی کی۔ پس مردن کا مطلب ہے مرنے کے بعد، اور زیارت گاہ کا مطلب آپ جانتے ہیں کوئی قبر ہے، اور طفلاں طفل کہتے ہیں بچے کو، طفلاں اس کی جمع ہے۔ شرار سنگ کہتے ہیں پتھر سے نکلنے والی چنگاری کو، تربت کہتے ہیں قبر کو، اور گلفشانی کہتے ہیں پھول ڈالنے کو۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ دیوانہ مر چکا ہے، قبر میں دفن ہو چکا ہے، بلکہ قبر بھی پختہ کر دی گئی ہے، لیکن لڑکے اب تک وہاں پہنچ رہے ہیں اور اسی طرح اینٹ پتھر برسا رہے ہیں جیسے دیوانے کی زندگی میں برسا رہے تھے۔ پتھر پختہ قبر پر لگتے ہیں تو رگڑ سے شرارے پیدا ہوتے ہیں۔ دیوانہ یہ سمجھتا ہے کہ یوں اس کی قبر پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، اسی اعتبار سے قبر کو زیارت گاہ قرار دیا، نشانہ نہیں بتایا، کیونکہ آپ عموماً اپنی زندگی میں جو زیارتیں ہوتی ہیں کسی بزرگ کا مزار یا کچھ ایسی چیزیں تو ان پر آپ پھول ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ کہہ کے کہ یہ پتھر نہیں ہے اور ان پتھروں سے جو چنگاریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ایک طرح کے پھول ہیں جو کہ میری قبر پر چڑھائے جا رہے ہیں۔ تو خواتین حضرات یہ تھی ایک غالب کی مختصر سی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور کچھ شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے، اور اگر کمنٹس میں بتا دیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر، تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔